ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا کیسر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کہیے گا, اب حکومت نے قانونی کارروائی کرنے کی حکمت عملی اپنا لی ہے, کتنی سختی ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے؟ دیکھیے, آج ایک اجلاس تھا جس کی صدارت وزیر اعظم نے کی, اور اس سے پہلے کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح کی اجلاس ہوئے اور ان میں یہ صورتحال جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ڈسکس کی گئی. ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد میں داخل ہوئے. اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہے, پوری قوم جانتی ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں کیا ہوا. دیکھیے, بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا اسلام آباد میں ایسی صورتحال ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اسلام آباد ہماری سیٹ آف دی گورنمنٹ ہے. یہاں پہ اس قسم کے فسادات کہہ لیں اس کو, یا لشکر کشی کہہ لیں, یا ریاست کی طرف سے جو ہے وہ زیادتی کہہ لیں, کسی طرح کا اس طرح کا ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی طرف سے بھی اگر کوئی لشکر کشی کی جائے یا فورس کا استعمال کیا جائے دوسری جانب سے بھی, تو اس کا امپریشن جو ہے بیرون جو ہے ممالک میں وہ بہت نیگیٹو جاتا ہے, خاص طور پہ ایسے وقت جب پاکستان اپنے اکنامک ریوائول کی بات کر رہا ہے, دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسے میں ایک ماحول ایسا پیدا ہو جائے اگر اسلام آباد میں, تو وہ بالکل بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آج وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ بالکل سخت اقدامات کیے جائیں گے, کارروائی کی جائے گی جو لوگ اس میں ملوث تھے. دیکھیں جی, اگر تو اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک اور اسپیکٹ ہے اس کا, اور اگر ہم صرف اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہاں پہ پروٹیسٹ کیوں ہوا, اس کا بھی پھر ایک کانٹیکسٹ ہے. تو آپ کو اوورآل ساری سچویشن کو انالائز کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آئسولیشن میں دیکھا جائے کہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں یہ جو کچھ ہوا اس کی یہ کیوں ہوا, کیا یہ ون سائیڈڈ تھا, اس کے پیچھے کچھ اور واقعات ہیں, کچھ محرکات ہیں, یہ سارا دیکھنا ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں جی کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو پولیٹیکلی ہی ہینڈل کرنا چاہیے اور ڈائلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے. اور ڈائلاگ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب دونوں اطراف سے اپنی اپنی جو پوزیشن ہے, اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہوتی ہے, اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا جائے. ریاست کو بھی پیچھے ہٹنا ہوتا ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اپوزیشن ہے اس کو بھی پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. لیکن صورتحال ایسی ہوئی کہ دونوں اطراف سے کوئی بھی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. لیکن جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس میں انیشیٹو حکومت کو ہی لینا پڑتا ہے. اگر حکومت ڈائریکٹلی خود ایسا انیشیٹو یا سامنے آ کے بات نہیں کرتی تو کچھ ایسے اکابرین جو ہیں, ہمارے سیاسی اکابرین جو ہوتے ہیں, ان کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے تاکہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے جس سے ڈائلاگ شروع ہو سکے. کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہے, دیکھیں جی دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور ان کا اختتام ٹیبل پر ہی ہوا اور وہیں پہ ہی فیصلے ہوئے اور وہیں پہ ہی معاملہ طے پائے. تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ بالکل رانا صاحب آپ کی بات, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ 2014 کے دھرنے میں بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ایک باقاعدہ طور پر کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو کہ جا کے مذاکرات کرتی, لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے خیال میں 2-4 دن پہلے جو سچویشن بنی تھی, مس ہینڈل کس جانب سے ہو گیا زیادہ, حکومت کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پر آپ کتنی سختی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں گے کہ مس مینج کیسے ہوا, مس ہینڈل کیسے ہوا, تو میرا خیال ہے کہ مس ہینڈل تو حکومت کی جانب سے ہوا. دیکھیں, اگر وہاں سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بشرا بی بی کے ہمراہ اور اپنے کارکنوں کے ہمراہ اسلام آباد کی طرف رواں تھے تو اسی وقت پولیٹیکلی انگیج کر لینا چاہیے تھا. اور جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ کچھ سیاسی معتبر لوگ جو ہیں, اکابرین جو ہیں, ان کو انوالو کرنا چاہیے جو کہ نیوٹرل بھی ہوں, تو اس سے یہ معاملہ طے پا جاتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, جو ان کا بانی چیئرمین ہے وہ تو جیل میں ہے. ایک کمیونیکیشن گیپ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنی قیادت کے ساتھ. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہی جاتی ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں پہنچتی. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کل ایک دو جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ وہ بات ہی نہیں ہوئی جو انہوں نے باہر آ کے کنوے کی, اور وائس ورسا. تو یہ ایک ایسا کنفیوژن ہے جو کریٹ ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں بھی کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور وہاں پہ بھی جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے استعفیٰ بھی اپنی آفیسز سے دے دیا جو پارٹی کے آفیسز ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ حکومت کی جانب سے بیسیکلی میں اسی چیز پہ کہتا ہوں
کہ حکومت کو ہی انیشیٹو لینے پڑتے ہیں، بیکاز حکومت ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے اور حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے. انیشیٹو لینے پڑتے ہیں. رانا صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت ختم کر دی جائے گی، رہے گی نہیں، تو یہ بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح کے ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں مزید ایسے ہمارا ملک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری معیشت کو اتنا نقصان ہو، اربوں کا نقصان ہو گیا ہے. دوبارہ ایسے احتجاج کو روکنے کے لیے کیا یہ ٹھیک حکمت عملی ہے؟ دیکھیں کسی پارٹی کو بین کرنا جو ہے وہ تو ایک بہت ہی بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے آج کے دور میں. ماضی میں ہم نے دیکھا ایک نیشنل عوامی پارٹی تھی جس کو 1970s ارلی 1970s میں بین کیا گیا، پھر اس کے بہت سارے دھڑے بن گئے، مختلف ناموں سے مختلف پارٹیاں وجود میں آئیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنا تو کوئی سلوشن نہیں ہے. آج آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کریں گے، کل کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس طرح سامنے آئے گی، کوئی نیشنلسٹ پارٹی آئے گی، کوئی ریلیجس پارٹی آئے گی، تو پھر آپ اس طرح بین کرتے جائیں گے تو اٹ ڈز ناٹ سینڈ اے گڈ میسج ابراڈ. دیکھیں اگر آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو پھر آپ کو چیزوں کو ڈیموکریٹیکلی اینڈ پولیٹیکلی ہی ہینڈل کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو انگیج نہیں کریں گے تو آپ معاملات فہمی کی طرف نہیں جائیں گے، معاملات میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا. اور کوئی بھی میرا خیال ہے کہ ذی شعور پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کیا جائے، چاہے وہ کوئی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. لیکن رانا صاحب اس تمام تر سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ وائلنس کا عنصر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کیا اس بات کا ادراک ہے کہ ان کے احتجاج کے اندر توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جمہوری حق سے آگے تھوڑا بڑھ جاتی ہے، تو کیا اگر اس وائلنس کو وہ چھوڑ دے تو پھر ایکسیپٹیبل ہے؟ بالکل میرا خیال ہے. دیکھیں جی وائلنس تو پھر لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے نا جی کسی بھی حوالے سے. وائلنس کی طرف تو جانا نہیں چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں اور حکومت کو کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک ایسی بعض اوقات سچویشن بن جاتی ہے. دیکھیں جب ریزسٹنس ہوتی ہے، آپ ایک پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، اگر آپ کو ریزسٹنس ملے گی تو نیچرلی آپ بھی ریزسٹ کرتے ہیں. تو یہ سچویشن پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے. اچھا جیسے ابھی کہا جا رہا تھا جی کہ 2-3 دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف جو انہوں نے کہا تھا جی سنگ جانی پہ آپ یہ اپنا پڑاؤ کر لیں، اپنا دھرنا دے لیں، لیکن کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو وہاں پہ ڈی چوک کی طرف ہی آنا چاہ رہے تھے. تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور جو پیغام پہنچا اس کو جو ہے اس پہ یقین نہیں کیا گیا، اور کیا وہ پیغام ٹھیک بھی تھا. لیکن یہ بہت سارے ابہام ہیں. لیکن اس ساری سچویشن کے مد نظر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی وہ کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے پولیٹیکلی اینڈ ڈیموکریٹیکلی. لیکن رانا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی احتجاج ہیں وہ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ بن رہا ہے. 9 مئی کے بعد اب بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ وائلنس ہمیں دیکھنے کو ملا. تو ابھی نیکسٹ ٹائم اگر آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف پھر احتجاج کا موڈ بناتی ہے تو پھر کیا ریاست اس بات کی اجازت دے سکتی ہے انہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو ریاست بالکل اجازت نہیں دے گی کہ اسلام آباد کے اندر اس طرح ایک جو ہے ایک انسرٹن سچویشن ہو، اس طرح کیاس ہو، ایک ہنگامہ ہو یہاں پہ، اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں. اسلام آباد جو ہے فیڈرل کیپٹل ہے، سیٹ آف دا گورنمنٹ، اور یہاں پہ ہمارے ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی ہے. تو یہ ایک بہت نیگیٹو میسج ہے جو باہر جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ہی ریزالو کیا جائے، سیاسی معاملات کو اس نہج تک نہ پہنچایا جائے کہ پاکستان کے حالات جو ہے مزید کیوس کی طرف چلے جائیں. یہاں پہ انارکی کی طرف ہمیں نہیں جانا، ہمیں انارکی سے روکنا ہے.